البقرہ اور اللہ کے فضل و کرم سے آیت 97 کی تلاوت کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من کانا عدو لی جبریلا کل من کانا عدو لی جبریلا فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ کل کہہ دیجئے، من جو کانا ہے عدوً دشمن لجبریلا جبرائیل کا، فإنہ تو بے شک وہ ہے نزلہ اس نے نازل کیا اس کو علی قلبی کا آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے اذن سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت، و بشریٰ اور خوشخبری ہے، للمومنین مومنوں کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ آپ ان سے یہ کہیے کہ جو شخص جبرائیل سے عداوت رکھے سو انہوں نے یہ قرآن آپ کے قلب تک پہنچا دیا خدا بندی حکم سے، سو اس کی خود یہ حالت ہے کہ تصدیق کر رہا ہے اپنے سے قبل والی سماوی کتابوں کی، اور رہنمائی کر رہا ہے اور خوشخبری سنا رہا ہے ایمان والوں کو۔ اللہ اکبر۔ اس کے لیے آپ کو ایک میں روایت سناتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی ایک جماعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں جن کے صحیح جواب نبی کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو ان کے جوابات دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، جو چاہو پوچھو، مگر پہلے ایک بات میری بھی مانو کہ عہد کرو، وعدہ کرو کہ اگر میں ٹھیک ٹھاک جواب دوں گا تو تم میری نبوت کا اقرار کرو گے اور میری فرما برداری میں لگ جاؤ گے۔ انہوں نے اس کا وعدہ کیا اور عہد دیا۔ آپ نے حضرت یعقوب کی طرح خدا کی شہادت کے ساتھ ان سے پختہ وعدہ لے کر انہیں سوال کرنے کی اجازت دی۔ اب انہوں نے کہا، پہلے تو یہ بتائیے کہ تورات نازل ہونے سے پہلے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اپنے نفس پر کس چیز کو حرام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، حضرت یعقوب علیہ السلام ارک النساء کی بیماری میں سخت بیمار ہوئے تو نظر مانی کہ اگر خدا مجھے اس مرض سے شفاعت دے گا تو اپنی سب سے زیادہ پسندیدہ چیز، مرغوب چیز کھانے کی اور سب سے زیادہ محبوب چیز پینے کی چھوڑ دوں گا۔ اچھا، جب تندرست ہو گئے تو اونٹ کا گوشت کھانا اور اونٹنی کا دودھ پینا، جو آپ کے پسندیدہ چیزیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تمہیں خدا کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، بتاؤ یہ سچ ہے؟ ان سب نے قسم کھا کر کہا کہ ہاں حضور، سچ ہے، بالکل آپ نے صحیح ارشاد فرمایا۔ پھر کہنے لگے، اچھا اب ہم پوچھتے ہیں کہ عورت مرد کے پانی کی کیا کیفیت ہے اور کیوں کبھی لڑکا پیدا ہوتا ہے کبھی لڑکی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، مرد کا پانی گاڑھا اور سفید ہوتا ہے، عورت کا پانی پتلا اور زردی مائل ہوتا ہے۔ جو پانی غالب آ جائے اسی کے مطابق پیدائش ہوتی ہے اور شبیہ بھی، یعنی شکل و صورت بھی۔ جب مرد کا پانی عورت پر غالب آ جائے تو حکم خداوندی سے اولاد نرینہ ہوتی ہے، اور عورت کا پانی مرد کے پانی پر غالب آ جائے تو حکم خداوندی سے اولاد لڑکی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے،
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، سچ بتاؤ میرا جواب صحیح ہے؟ سب نے قسم کھا کر اقرار کیا کہ آپ نے بجا ارشاد فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں باتوں پر خدا کو گواہ کیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اب یہ فرمائیے گا کہ تورات میں جس نبی امی کی خبر ہے اس کی خاص نشانی کیا ہے اور اس کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ اس کی آنکھیں جب سوئی ہوئی ہوں اس کا دل جاگتا رہتا ہے۔ پھر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس رب کی قسم جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی تھی بتاؤ کہ میں ٹھیک جواب دے رہا ہوں؟ سب نے قسم کھا کر کہا آپ نے بالکل صحیح جواب دیا۔ پھر کہنے لگے اب ہمارے اس سوال کی دوسری شق کا جواب بھی عنایت فرمائیں، یعنی دوسرا حصہ، اسی پر بحث کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ولی جبرائیل ہے، وہی میرے پاس وحی لاتا ہے اور وہی تمام انبیاء کرام کے پاس پیغام باری تعالیٰ لاتا رہا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سچ کہو اور قسم کھا کر کہو کہ میرا یہ جواب بھی درست ہے۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ جواب تو درست ہے، لیکن چونکہ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، وہ سختی اور خون ریزی وغیرہ لے کر آتا ہے، اس لیے ہم اس کی نہیں مانیں گے، نہ آپ کی مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے ہاں اگر آپ کے پاس حضرت میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے جو رحمت، بارش، پیداوار وغیرہ لے کر آتے ہیں، جو ہمارے دوست ہیں، تو ہم آپ کی تابع داری اور تصدیق کرتے۔ تو اس پر پھر یہ آیت نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، کل من کانا عدو لجبرائیل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ ایک اور بھی روایت آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں، صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے اس وقت حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں تھے اور یہودیت پر ہی تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ نے جب یہ خبر سنی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتیں پوچھتا ہوں جن کا جواب نبیوں کے سوا کسی کے پاس نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فرمائیے کہ قیامت کی پہلی شرط کیا ہے اور جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے اور کون سی چیز بچہ کو کبھی ماں کی طرف کھینچتی یا کبھی باپ کی طرف؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تینوں سوالوں کے جواب ابھی جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتلائے ہیں، سنو۔ حضرت عبداللہ نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے۔ آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا پہلی نشانی قیامت کی ایک آگ ہے جو لوگوں کے پیچھے لگے گی اور انہیں مشرق سے مغرب کی طرف اکٹھا کر دے گی۔ جنتیوں کی پہلی خوراک مچھلی کی کلیجی ہے اور اولاد کے سلسلے میں مرد کا پانی عورت کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی پر سبقت لے جاتا ہے تو لڑکی ہوتی ہے۔ یہ جواب سنتے ہی حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے اور پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اگر انہیں پہلے سے میرا اسلام لانا معلوم ہو جائے گا تو وہ مجھے برا کہنے لگیں گے، آپ پہلے انہیں قائل معقول تو کیجئے، یعنی ان سے پہلے یہ بتائے بغیر کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں میرے بارے میں ذرا بات کیجئے گا۔ آپ کے پاس جب یہودی آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ عبداللہ بن سلام تم میں کیسے شخص ہیں؟ کہا بڑے بزرگ اور باخبر آدمی ہیں، بزرگوں کی اولاد میں سے ہیں، وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سرداروں کی اولاد میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو پھر تمہیں اسلام کے قبول کرنے میں تعمل تو نہ ہوگا؟ تو وہ کہنے لگے اعوذ باللہ اعوذ باللہ، وہ آخر مسلمان ہی کیوں ہونے لگے؟ حضرت عبداللہ
جو اب تک چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے اور زور سے کلمہ پڑھنے لگے. بس یہ سارے کے سارے شور مچانے لگے کہ یہ خود بھی برا ہے اور اس کے باپ دادا بھی برے ہیں، یہ بڑا نیچے درجے کا آدمی ہے اور خاندانی کمینہ ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کا مجھے ڈر تھا. اللہ اکبر. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں آیت کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور پڑھ سمجھ کر ہمیں اس پر